ایک بندر بندی پر ہوں، آپ کے سامنے سورۃ الکہف کا آغاز کیا تھا، جس میں ابتدائی طور پر سورۃ الکہف کی کیا فضیلت ہے، جمعے کے روز پڑھنے سے اس کے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اصحاب الکہف غار والوں کا قصہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا۔ اس کے بعد دو باغ والے شخص کے حوالے سے قصہ آپ کے سامنے آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی مال و متاع سے اس کو نوازا تو اس کو فخر اور تکبر نے آ گھیرا اور وہ اس کی بربادی کا سبب بنا۔ آج انشاءاللہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا جو قصہ اللہ رب العزت نے سورۃ الکہف میں بیان کیا ہے، انشاءاللہ اس کو آج ہم پڑھیں گے اور اس سے حاصل ہونے والے اسباب پر انشاءاللہ آج اور ابھی سے عمل کی کوشش کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کا قصہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ بیان کیا۔ یہاں پر بھی ایک بڑا زبردست قصہ بیان کیا ہے جس کا حدیث کے اندر اس کے آغاز کیسے ہوا اس کا ذکر حدیث کے اندر آتا ہے۔ آپ علیہ السلام ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ہمیں بیان کیا کہ ایک روز موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں خطابت کر رہے تھے تو کسی پوچھنے والے نے ان سے سوال کیا، ای الناس اعلم، کہ یہ بتائیے لوگوں میں سب سے زیادہ علم والی شخصیت کون ہے؟ ابھی موجودہ دور میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انا اعلم، میں سب سے زیادہ علم والا بندہ ہوں۔ اور رسولی طور پہ بھی یہی بات ہے کہ جو نبی پیغمبر ہوتا ہے اس کے پاس باقی لوگوں کی نسبت سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہ آئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے علم کا مرجع اپنے آپ کو قرار کیوں دیا، بلکہ انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ ہی سب جانتا ہے کہ کون سب سے زیادہ علم والا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک جوان جس کا ذکر یہی سورۃ الکہف میں موجود ہے، فتح عربی میں کہتے ہیں ایک جوان کو، نوجوان شخص کو فتح کہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ ایک نوجوان کو لیا جس کا نام تھا یوشع بن نون۔ یہ بڑی محبت کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے اور ان کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون اپنے ایک نوجوان ساتھی کو ساتھ لیا اور سفر پر نکل گئے۔ پھر قرآن مجید میں آگے ذکر موجود ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، کہ جب موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا ہم چلتے رہیں گے یہاں تک کہ ہم اس جگہ پر پہنچ جائیں جہاں پہ دو دریا آپس میں ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو دریاؤں کا ذکر نہیں کیا، اصل مقصد قصہ سنانا نہیں ہے، اصل مقصد اس قصے سے ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے اس کو بیان کرنا مقصود ہے۔ یا ہم اس جگہ پر پہنچیں گے یا پھر ہمیں چاہے عرصہ گزر جائے ہم اس جگہ پہ پہنچ کے رہیں گے۔ جب وہ اس جگہ پر پہنچ گئے تو کہا کہ اپنی مچھلی کو وہاں بھول گئے اور مزید اس جگہ سے آگے نکل گئے، یہاں تک کہ تھکاوٹ بہت زیادہ محسوس ہونے لگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا آتنا غداءنا، لاؤ بھائی کھانا لگاؤ، اس سفر نے تو بڑا تھکا دیا۔ تو جب اس نے کھانا لگانے کی تو اس نے کہا کہ مچھلی تو غائب ہے۔ تو کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ جب ہم چٹان کے پاس پیچھے رکے تھے تو وہاں پہ مچھلی نے عجیب طریقے سے سرنگ کی طرح پانی میں رستہ بناتے ہوئے وہ نکل گئی، اور یہ بات مجھے بھلا دی شیطان نے، یعنی میں آپ کو بتانا چاہتا تھا وَمَا أَنسَانِي إِلَّا الشَّيْطَانُ، لیکن مجھے شیطان نے بھلا دیا کہ میں آپ کو اس چیز کی خبر دیتا کہ مچھلی غائب ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہی تو مقام ہے، وہی جگہ ہے جس کی ہمیں تلاش ہے۔ پھر واپسی اپنے قدم کے نشان دیکھتے ہوئے اس کی پیروی کرتے ہوئے کہ ہم کہاں سے آئے تھے اس راستے پہ واپسی پہنچے، اور جب وہاں پہ پہنچے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہاں پہ ایک شخص کپڑا اوڑھے لیٹا ہوا تھا اور وہی خضر علیہ السلام تھا۔ خضر علیہ السلام کے بارے میں بہت سی چیزیں مشہور ہیں، جیسا کہ وہ ابھی تک حیات ہیں، وہ بھولوں کو رستہ دکھاتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ان کی طرف منسوب کی جاتی ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد بھی خضر علیہ السلام حیات ہوتے تو یقیناً آپ علیہ السلام سے آ کر ملاقات ضرور کرتے، لیکن ایسا کوئی ذکر نہیں ملتا
کہ خضر علیہ السلام حیات ہوں یا اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کے نبی سے ملاقات کرنے کو آئے ہوں۔ یہ لوگوں نے بہت ساری جھوٹی باتیں ان کی طرف منسوخ کی ہیں جن کی قرآن اور حدیث میں کوئی اصل نہیں ہے۔ خضر علیہ السلام کو خضر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا صحیح حدیث بخاری کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دیا تھا کہ وہ جہاں بیٹھتے ان کے پیچھے ہریالی ہو جاتی ہے۔ خضر ہرے رنگ کو کہتے ہیں، یہ سرسبز شاداب کو خضر کہتے ہیں۔ پچھلی دفعہ آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الدنیا حلوۃ خضرا، کہ بات یہ ہے کہ دنیا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ میٹھی اور ہری بھری ہے۔ تو خضرا کے لفظ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا کے لیے استعمال کی۔ تو خضر علیہ السلام جہاں بیٹھتے ہیں وہ ایک سفید جگہ یعنی خشک جگہ پر بیٹھتے ہیں، تو اس کے پیچھے ہریالی اگاتی اور سرسبز وہ سارا منظر ہو جاتا۔ آگے آپ قصہ سنیں گے کہ بہت سارے عجیب سے کام ہوں گے۔ اس کے آخر میں ایک بات جو خضر علیہ السلام نے اپنے تعارف میں بیان کی وہ تھی وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، یہ جتنے بھی کام میں نے کیے ہیں یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کی، یعنی اللہ نے مجھے گائیڈ کیا تو میں نے یہ کام کیے ہیں، اپنے آپ سے نہیں کیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کل علم رکھتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس میں سے اللہ اپنے نبی کو جتنی بات بتا دیتا ہے نبی اتنے پہ عمل کرتا ہے اور وہ بات ہم تک پہنچ جاتی ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر واپسی پہنچے اور اس شخص کو جو کپڑا اوڑے لیٹا تھا اس سے ملاقات کی، اس کو تعارف کروایا کہ میں موسیٰ ہوں، تو کہا موسیٰ بنی اسرائیل ہو؟ تو کہا جی ہاں میں موسیٰ بنی اسرائیل ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ سفر پہ ہونا چاہتا ہوں، آپ سے چیزیں سیکھنا چاہتا ہوں، جو اللہ نے آپ کو سکھائی ہیں اس میں سے آپ مجھے بھی کچھ چیزیں سکھائیے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، بے شک آپ صبر نہیں کر سکیں گے، اگر آپ میرے ساتھ ہوں گے تو ایسے کام ہوں گے جس پہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، پھر بتایا کہ اور کیسے آپ صبر کر سکیں گے جس چیز کی آپ کو خبر ہی نہ ہوگی۔ ایک عجیب سا کام آپ کے سامنے ہوگا، آپ کے علم میں وہ چیز نہیں ہوگی، تو آپ صبر کیسے کریں گے؟ یہ ایک بشری تقاضا ہے کہ بندہ اچانک بول پڑتا ہے کہ یہ کام کیسے ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ موقع تو دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور ساتھ میں کیا کہا؟ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو یہ انشاءاللہ کا لفظ ہماری گفتگو میں ہونا چاہیے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی صورت کے اندر ایک چیز تھی جو پیچھے میں مس کر گیا کہ جب شروع میں اصحاب کہف کے حوالے سے سوال کیا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام سے، تو آپ نے کہا میں تمہیں کل خبر دوں گا، تو کل جب لوگ آئے واپسی تو وہی نہیں آئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بھی آپ کسی چیز کا عزم کریں تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام میں کل ضرور کر دوں گا۔ اور یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام بھی خضر علیہ السلام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو یہ انشاءاللہ کا لفظ ہمیں اپنی گفتگو کے اندر لازمی استعمال کرنا چاہیے کہ اگر اللہ نے نہیں چاہا تو یہ کام نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہر خیر کے کام کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کریں کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ آپ موقع دیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اور آپ مجھے اپنا نافرمان نہیں پائیں گے۔ خضر علیہ السلام کہتے ہیں فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ بِهِ خُبْرًا مِنْهُ ذِكْرًا حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ اگر چلیں گے تو اس شرط پر کہ جو بھی کام ہوں گے آپ کے سامنے آپ نے کسی بھی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرنا یہاں تک کہ میں ان سوالوں کا جواب آپ کو خود سے دے دوں۔ ٹھیک ہے، دونوں سفر پر نکل گئے۔ تو پہلا کام جو ہوا، ایک پہلا سبق جو ہمیں اب تک کی جتنی بات ہم نے سنی اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بندے کو ہمیشہ عاجزی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں، وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر چاہے ہم کسی بھی مقام پر پہنچ جائیں ہمیں عاجزی کا پہلو نہیں چھوڑنا چاہیے۔
دوسرا سوال جو آگے اب شروع ہوگا کہ زندگی کے مصائب کے پیچھے، زندگی میں کئی ایسے مسائل آتے ہیں جو اس کے پیچھے کی کیا حکمت ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتی. جیسے کہ آنے والا قصہ جو اب آپ کے سامنے شروع ہوگا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام سفر پر نکلتے ہیں تو ایک کشتی پر سوار ہوتے ہیں دریا پار کرنے کے حوالے سے. تو وہ کشتی والے ان کو پہچان لیتے ہیں اور بغیر اجرت کے خضر علیہ السلام کو کشتی پر سوار کر لیتے ہیں. سفر کے بعد یا سفر کے دوران آگے چل کر کشتی کے اندر ایک سوراخ کر دیا جاتا ہے. خضر علیہ السلام ایک سوراخ کر دیتے ہیں، اس کے اندر کشتی کے اندر ایک عیب پیدا کر دیتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام بے ساختہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایک تو بغیر اجرت کے ہمیں بٹھایا اور آپ نے ان کی کشتی خراب کر دی. تو خضر علیہ السلام نے ان کو کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے. موسیٰ علیہ السلام کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ہاں میں نے تو یہ بات کی تھی کہ میں آپ سے سوال نہیں کروں گا. تو کہتے ہیں معذرت، اب آپ ایسا نہیں ہوگا، آپ مجھے ایک موقع دیں، میری عذر قبول کریں. پھر ساتھ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا. جب ان سے یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ بے ساختہ سوال کر دیتے ہیں کشتی کو کیوں خراب کیا، تو موسیٰ علیہ السلام ریکویسٹ اپنی معذرت پیش کرتے ہیں کہ مجھے نہ پکڑیں اس چیز پہ کہ جو میں بھول گیا، یعنی یہ بھولے سے کام ہو گیا ہے، میرے معاملے کو مشکل نہ بنائیں، بھولے سے یہ کام ہو گیا. فانطلقا، پھر دونوں آگے نکلتے ہیں، حتی اذا لقی غلاما فقتلہ. آگے بڑھتے ہیں تو ایک غلام عربی میں بچے کو بھی کہتے ہیں اور ایک نوجوان کو بھی کہتے ہیں. تو ایک نوجوان کو دیکھا اور اس کا سر پکڑ کے اس کو قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام بے ساختہ پھر بول اٹھتے ہیں اقتلت نفسا زکیہ، آپ نے ایک معصوم جان کو قتل کر دیا. بغیر نفس، یعنی نہ تو اس نے کسی کا قتل کیا ہے کہ آپ نے بدلے میں قصاصاً اس کو قتل کیا ہو، ایسا بھی نہیں ہے، یعنی جان کے بدلے جان جس کو آپ قصاص جانتے ہیں، یعنی اس کو قصاص کے بغیر کسی اس کے آپ نے اس کو قتل کر دیا. لقد جئت شیئا نکرا، بڑا عجیب منکر کام آپ نے کیا. خضر علیہ السلام پھر کہتے ہیں قال الم اقل لک، کیا میں نے تجھ سے نہ کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. لیکن آپ تھوڑا سا سوچیں تو آپ کے سامنے کوئی شخص کسی کا قتل کر دے تو آپ کیسے خاموش رہیں گے، اور وہ بھی وقت کا نبی ہو. تو یہ فطری عمل تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ الفاظ ادا کیے کہ آپ نے ایک معصوم شخص کو قتل کر دیا. قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی. اب موسیٰ علیہ السلام کو پھر احساس ہوا اور کہا کہ یہ تو بڑا غلط ہو گیا. کہتے ہیں کہ ان سألت عن شیء بعدها، ایک موقع دیجیے، اگر اب میں نے آپ سے کسی بارے میں سوال کیا فلا تصاحبنی، پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، پھر چاہے علیحدہ کر دیے گا لیکن ایک موقع اور دینا. قد بلغت من لدنی عذرا، میری طرف سے بہت زیادہ ایکسکیوزز ہو گئے ہیں، بہت زیادہ عذر پیش ہو گئے ہیں، بس اب آخری موقع دیجیے، اگر اب سوال کروں تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا. فانطلقا، خضر علیہ السلام نے پھر موقع دیا. فانطلقا، دونوں نکلے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، سفر کیا، آگے بڑھے، یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچ گئے اور وہاں پر لوگوں سے کہا کہ ہمیں کچھ کھانا کھلانا. تو لوگوں نے فابوا ان یضیفوہما، تو لوگوں نے ضیافت کرنے سے، مہمان نوازی کرنے سے منع کر دیا. یہاں پہ جب میں اس کے حوالے سے پڑھ رہا تھا تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم کسی بستی میں جائیں اور وہ ہماری ضیافت نہ کر رہے ہیں، مہمان نوازی نہ کر رہے ہیں، تو ہمیں اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہم سب کے لیے سیکھنے کی چیز ہے. آپ نے فرمایا کہ تم کہیں جاؤ، اگر وہ تمہاری مہمان نوازی کر دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ مہمان والا جو حق ہوتا ہے وہ تم ان سے لے لو. کیا خیال ہے؟ یعنی اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام نے اجنبیوں کے لیے ضیافت، ان کے لیے مہمان نوازی کا ہمیں ترغیب دی ہے کہ ہمیں مہمان نوازی کرنی چاہیے. اور اگر ہم بھی کہیں جائیں اور کوئی ہماری مہمان نوازی کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم خود بھی مہمان نوازی کا مطالبہ کر سکتے ہیں. اور مہمان جو ہے وہ 3 دن تک ہوتا ہے، ایسا نہیں ایک ہفتے کا ہم سفر مان لیں ان کی طرف. فابوا ان یضیفوہما،
تو جب انہوں نے کھانے کا مطالبہ کیا، انہوں نے منع کر دیا کہ ہم مہمان نوازی آپ کی ضیافت نہیں کریں گے، فوجدا فیہا جدارا، تو انہوں نے ایک دیوار کو پایا جو گرنے لگی تھی، یرید ان ینقض فاقاما، ایسی دیوار تھی جو ٹیڑھی ہو رہی تھی اور ان قریب وہ گر جاتی، تو خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو اقامہ سیدھا کر دیا۔ تو عجیب سی بات ہے، ایک تو مہمان نوازی بھی نہیں کر رہے، فری میں ان کا کام بھی کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بے ساختہ بول اٹھے، قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس کے بدلے میں کچھ اجرت لے لیتے، ضیافت تو کی نہیں، فری میں کام کر دیا آپ نے ان کا، اگر آپ چاہتے تو اس کے بدلے میں کوئی چیز ان سے لے لیتے، کوئی چیز آپ ان سے بدلے میں لیتے اجرت کے طور پر۔ وہ خضر علیہ السلام نے کہا قال هذا فراق بینی و بینک، بس اب یہ مفارقت، علیحدگی کا وقت ہے، اب علیحدگی ہو جائے گی تیرے اور میرے درمیان۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں تجھے وضاحت دیتا ہوں، اب میں تجھے بیان کرتا ہوں جو چیزیں تیرے سامنے آئیں جن پر تو صبر نہیں کر سکا، ان کی وضاحت دیتا ہوں۔ فرمایا اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، جو تو نے کشتی والا معاملہ دیکھا تھا نا، جس پہ میں نے ایپ پیدا کر دیا تھا، وہ 2 یتیموں کی تھی، مسکینوں کی تھی، جو دریا کے اندر کام کرتے تھے، اور میں نے اس کے اندر ایپ ڈال دیا کیونکہ ایک ایسا بادشاہ ہے جو ہر صاف ستھری اچھی کشتی کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، تو میں نے اس کے اندر ایپ پیدا کر دیا۔ یہ میں نے ان کے مسکینوں کے لیے کوئی نقصان والا کام نہیں کیا، بلکہ میں نے ان کی خیر خواہی کی ہے۔ اگر یہ اسی طریقے سے شاندار رہتی بغیر ایپ کے ہوتی تو کیا ہوتا، بادشاہ اس کو اپنے قبضے میں لے لیتے، تو وہ کیسے پھر کماتے اپنا روزگار۔ تو یہ جو میں نے چھوٹا سا ایپ اس کے اندر پیدا کیا، سراغ کیا، اب ان کی کشتی کو وہ بادشاہ قبضے میں نہیں لے گا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور جو وہ نوجوان کو میں نے قتل کیا تھا وہ کافر تھا، حدیث کے اندر اس کی تفصیل آتی ہے کہ وہ شخص کافر تھا، وہ نوجوان کافر تھا، اور اس کے والدین جو تھے، ہمیں یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ اپنے والدین کو بھی کفر اور گمراہی کی طرف نہ لے جائے، اس لیے ہم نے اس کو قتل کر دیا۔ آج ہم کسی کے بارے میں پریڈکٹ کر کے اس کو قتل نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی طرف سے وحی تھی جو کہ خضر علیہ السلام کو بتایا گیا، اور پھر اس کی جو حکمت تھی اس کے تحت اس کو قتل کر دیا گیا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ان کا رب ان کو اس کے بدلے میں اس سے بہتر عطا فرمائے گا، اس لیے یہ قتل والا جو تم نے معاملہ دیکھا تھا وہ اس وجہ سے ہوا تھا۔ اور تیسری چیز وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، اور وہ جو دیوار تم نے دیکھی تھی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی جو کہ شہر میں رہتے تھے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا، اگر یہ دیوار گر جاتی یہ خزانہ ظاہر ہو جاتا اور وہ یتیم بچوں کا جو اس کے والدین کی طرف سے حق تھا وہ لوگ کھا جاتے اور ان کو نقصان ہوتا، اور اس کے والدین نیک تھے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ جو دیوار کو خضر علیہ السلام نے سیدھا کیا وہ کس وجہ سے کہ والدین اس کے، ان یتیموں کے جو والدین تھے وہ نیک تھے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین کی نیکی کا ثمر، اس کا فائدہ اولاد کو بھی ملتا ہے۔ آج اگر ہم نیکوکار ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں گے، تو اس کے ثمرات، اس کے اثرات ہماری اولاد دنیا میں بھی پائے گی اور آخرت میں بھی پائے گی۔ تو یہ دیوار کو سیدھا کرنا یہ اس وجہ سے تھا کہ ان کے والدین نیک تھے، اور یہ دیوار گرتی تو ان کا خزانہ ظاہر ہو جاتا اور ان کو نقصان ہو جاتا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے رب نے ارادہ کیا، أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا، کہ جب یہ دونوں بڑے ہو جائیں تو یہ اپنا آ کے خزانہ نکال لیں گے، اس لیے رحمت من ربک، یہ رحمت کی تیرے رب کی طرف سے۔ وما فعلته عن امری، خضر علیہ السلام نے تینوں قصوں کی وضاحت دے کر فرمایا وما فعلته عن امری، یہ کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ تھی وہ وضاحت، تفصیل، تعویل جن چیزوں پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا یرحم اللہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ ہم چاہتے کہ اگر وہ کاش صبر کر جاتے تو ہمیں مزید قصے اس طریقے کے دیکھنے کو ملتے۔ یہ
آپ علیہ السلام نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو ہم مزید اس طریقے کے عجیب عجیب قصے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچتے. تو چند اسباب جو اس سارے قصے سے ہمارے سامنے آئے ہیں کہ زندگی کے مصائب جو ہماری زندگی میں آتے ہیں ہمیں نہیں پتہ کہ اس کے پیچھے اللہ کی طرف سے کیا حکمت ہے. جیسے کہ کشتی کا عیب دار ہو جانا، اس کے پیچھے کتنی حکمتیں تھیں، ان جن کی وہ کشتی تھی ان کے لیے دنیاوی کتنے فائدے تھے اس مصیبت، ایک چھوٹی سی مصیبت کے بدلے. اسی طریقے سے اگر والدین نیک ہیں تو ان کی نیکی کے ثمرات جو ہیں وہ آگے نسل تک پہنچتے ہیں، اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ اور امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ کے بارے میں آتا ہے کہ بڑی نیک تھیں، اور ان کی نیکی کے سبب امام مالک کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ وہ امام دار الحجرہ کہلائے، یعنی مدینہ کے بہت بڑے فقیہ کہلائے. اور اسی طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ ان کی والدہ کی نیکی کی وجہ سے ان کی بچپن میں بصارت چلی گئی تھی، تو وہ رو رو کے دعائیں کرتی. تو ایک دن خواب میں دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے آ کے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی بصارت لوٹا دی. جب وہ صبح اٹھ کر دیکھتی ہیں تو امام بخاری رحمہ اللہ کی نظر واپسی آ چکی تھی. تو یہ والدین کی نیکی ہمارے تک آنے والی نسل تک اس کے ثمرات، اس کے فوائد پہنچتے ہیں. آخر میں خضر علیہ السلام نے، یہ حدیث کے اندر بات آتی ہے کہ ایک چڑیا کشتی کے کنارے پر آ کے بیٹھتی ہے اور دریا میں ٹھونگا لگا کر تھوڑا سا پانی جتنا وہ پی سکتی ہے اس نے وہ اپنے پیٹ میں لیا. تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ جو دریا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اور اس میں سے جو یہ چڑیا نے تھوڑا سا لیا ہے یہ تیرا اور میرا علم ہے. اللہ اکبر. یہ علم کی بات ان کو سمجھائی کہ اللہ کا علم تو اتنا وسیع ہے، اور جو ہمارے پاس اللہ نے دیا ہے وہ اس قدر تھوڑا سا ہے جتنا اس چڑیا نے اس دریا میں سے پانی پیا. ایک اور بات جو اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ سفر پر کھانا لے جانا یہ انبیاء کی سنت ہے. جب بھی ہم بھی سفر پہ جائیں تو ہمیں بھی کھانا لے کر جانا چاہیے، ایسی لوگوں پہ توکل نہیں کرنا چاہیے. ایک اور سبق جو اس سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ عالم الغیب جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے. یعنی عالم الغیب کا مطلب، عالم کا مطلب جاننے والا، غیب کا مطلب چھپی ہوئی چیزوں کا. یہ سارا علم کائنات کا یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. انبیاء کرام اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیتا ہے. اگر آپ اس قصے پہ غور کر لیں تو بہت سارے ایسے کام ہیں جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں اور خضر علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں تھے. ان کو جتنا اللہ نے بیان کیا اتنا ہی ان کے علم میں تھا. اس کی مثال دیکھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس جا کے ان کو بتاتے کہ میں موسیٰ ہوں، تو وہ سوال میں کیا کرتے ہیں؟ بنی اسرائیل والے موسیٰ. اس کا مطلب کہ ان کے پاس بھی علم نہیں تھا کہ یہ شخص کون ہے، وہ کنفرم کرتے ہیں. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا ہے کہ میں سب سے زیادہ عالم ہوں، تو یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے گی. موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا، اگر پتہ ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی یہ بات نہ کہتے. ایسے اور بھی کئی اس کے اندر نکات ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ اس قصے سے ہمیں نصیحت حاصل ہوئی ہے اس پر عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.